کتنا بڑا ظلم ہے، جوان بیٹیوں کو جوان لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری حکومتیں ظالم بددیانت ہیں۔ یہ تو ایسی نہیں ہے کہ یہ الگ یونیورسٹی نہ بنا سکے، لڑکیوں کی الگ بنے، لڑکوں کی الگ بنے۔ یہ بھی کبھی ہوا کہ جوان لڑکا جوان لڑکی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوں، ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوں اور زنا نہ ہو؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ میں نے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں بیان کرنے گیا، میں جا رہا تھا، ایک لڑکا میرے ساتھ آ گیا یونیورسٹی کا، کہنے لگا مولانا کوئی حیا پہ بات کریں، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے۔ یہ پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے جوان بچیوں کو اس فضا میں پھینکا، اس آگ میں پھینکا۔ وہ مجرم ہیں، وہ ماں باپ مجرم ہیں، پھر وہ بچیاں مجرم ہیں کہ جو جانتی ہیں کہ یہ حرام ہے، اور پھر چند ٹکوں کے لیے عورت پہ تو کمانا فرض ہی نہیں ہے، میرے رب نے کیا، مرد کی ذمہ ہے عورت کو کما کے کھلا۔ عورت بیوی بنے، ایک مثالی بنے، عورت ماں بنے، ایک مثالی بنے، ماں کے قدموں تلے جنت میں شادی، 2 بیٹیوں کی شادی، 3 بیٹیوں کی شادی کر دے، آپ نے کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا اللہ اگر 2 ہوں، کہا 2 کی بھی شادی کرے تو ایسے ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ جو ہوئے ایک کو، 2 ہی ہوئے کوئی نہ، کہا جو ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہوگا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے ڈولی اس کی اٹھا دو، میرا نبی کہتا میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ جس عورت کی اللہ نے یہ عزت بنائی ہو، وہ یہ ان جھوٹی ایک کاغذ کے ڈگری کے پیچھے اپنی عزت کے سودے کر رہی۔ میں ان فضاؤں سے گزر کے منبر پر آیا، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میں صرف سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے نکال لیا، میں جہنم کا ایندھن تھا جس راستے پر میں تھا، میرے اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے نہیں پتا کس کی دعا سنی، پتہ نہیں کس بات پہ رحم کیا، میری تو پشت میں کوئی دیندار کوئی نہیں تھا، سارے جاگیردار زمیندار متکبر۔ اللہ نے کہا میرا ہاتھ پکڑ، مجھے کھینچ کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں نے ان گندگیوں کو دیکھا۔ بچو اللہ کے واسطے بچو، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اور بہت سارا تمہیں معاف کر دیتا ہوں، بہت سارا تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ جب ایسے گناہ ہوتے ہیں تو پانی بھی بھرتا ہے، مَا مِن يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسْتَأْذِنُ رَبَّهُ فِي أَن يُغْرِقَ ابْنَ آدَمَ۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نکل جاؤں، میں ان کو بہا دوں، غرق کر دوں۔ او سمندر تو کراچی ہے، انہوں آوان شاید 2 گھنٹے لگ جائیں۔ یہ جو دھرتی ہے یہ کہتی ہے وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ۔ زمین کہتی یا اللہ یہ میرے اوپر زنا کر رہے ہیں، میرے اوپر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، میرے اوپر قتل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مجھے اجازت ہے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں۔ این ہونا این پانی تو ہمارے تو گھٹ لگ جائے گا، اے زمین ایوں ہوگی اور سارے ہم اندر۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا کھاتے ہیں اور تو تیرے آگے بدماشی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ عوام میرے ربا، میرے سونے ربا، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ سزا اسے آنا چاہیے۔ زمین تو ہماری خادم ہے، پانی ہمارا خادم ہے، فرشتے ہمارے خادم ہیں۔ نوکروں کو غصہ چڑھ رہا ہے اور جو مالک ہے اسے پکڑنا ہے۔ انسان سے خنزیر بنا دے، بنائے نہیں، انسان سے بندر بنا دے، بنائے نہیں۔ کونوا قردۃ خاسئین۔ ایک رات میں اللہ نے کہا باندر بن جاؤ، سارا شہر باندر بن گیا، چھوٹے بڑے سارے۔ اور جعل منهم القردۃ والخنازیر، اور کا خنزیر بن جاؤ، انسان سے خنزیر بنا دیا۔ دعائیں دو کملی والے کو، سب محمد والے کو، جس کے آنسو اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مہینہ ہے، جس کے آنسوں نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ ورنہ اللہ کی قسم ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو پہلی قوموں نے کیا، لیکن نہ ہمیں بندر بنایا نہ خنزیر بنایا۔ یہ پانی کی پکڑ تو بہت تھوڑی سی ہے، سوچو پورا شہر فیصل آباد بندر بنا ہوا ہو، کیا حال ہوگا؟ تو میرا رب کہتا ہے جواب میں
جس نے غصے ہونا تھا کہتا ہے عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کان عبدکم شانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مار دو۔ ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے میرا بندہ ہے تو منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کو کرنا چاہیے، تو نانو پکڑتا کیوں نہیں گیا؟ تو میرا رب کہتا ہے ان اطانی لیلا قبلتہ ان اطانی نہارا قبلتہ، میں اس ظالم کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ رات کو کبھی توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، دن کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جوانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، وہ کدو کے اوپر تار لگا کے نا اس کو ستار بناتے تھے، اس سے وہ گاتا بھی تھا اور کماتا بھی تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، روٹی ختم ہو گئی، بھوک آ گئی، تو جنت البقیع ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ یا اللہ، جب آواز روٹی چلتی تھی اب آواز بند ہو گئی ہے، اب بھوکا ہوں یا اللہ، بھوکا ہوں یا اللہ۔ ہائے عمر مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں جب قبر سے نکلوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا۔ عمر سوئے ہوئے ہیں، آواز آتی ہے، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، نہ جوتا پہننا یاد رہا، نہ پگڑی اٹھانا یاد رہا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے بقیع کی طرف۔ اس وقت بقیع میں درخت ہوتے تھے، اب تو انہوں نے سارے کاٹ کر دیے۔ تو وہ جو بھاگے اور دوڑتے ہوئے تو قدموں کی دھمک کی آواز آئی بابے کو، تو اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، انہوں نے دیکھا تو عمر، تو اٹھ کے بھاگا۔ حضرت عمر کہنے لگے بھاگو نہیں، رک جاؤ رک جاؤ، میں خود نہیں آیا ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کس نے بھیجا تمہیں؟ جس کو پکار رہا اسی نے مجھے بھیجا تیرے پاس۔ تو وہ وہیں بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ یا اللہ، ساری زندگی تجھے یاد نہ کیا، یاد کیا تو روٹی کے لیے یاد کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ حضرت عمر نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ یہ ہے میرے اللہ کی عزت افزائی اپنے نافرمان بندے کے لیے، فرما برداروں کے لیے کیسا ہوگا۔